پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑے گروپ نے آج داخلہ کیا اور انڈکشن کے بعد پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ایک اور لیول پر چلی گئی ہے. ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سیاست میں سے خیر کیا نکل سکتی ہے. شاہ صاحب، آپ کی جماعت کن ایشوز کے اوپر، اور جب میں رینج دیکھتا ہوں تو میری نظر میں تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی. میمو گیٹ کا بھی ذکر ہوا، اس کے علاوہ امریکہ کے حوالے سے پالیسی کا ذکر ہوا، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے پالیسی کا ذکر ہوا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو سٹینڈ ہے اس کا ذکر ہوا، اور بے شمار ایسے ایشوز ہیں. اور ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں، عمران خان صاحب زرداری صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے پٹیشن کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. لیکن آپ میں اور ان میں لڑائی بہت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کی طرف سے لڑائی ہے یا آپ کی طرف سے لڑائی؟ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ آپ کے سوال کا جواب یقیناً میں دوں گا، لیکن شارٹلی اپنا فوزی ابھی بھی نے جو کہا، چونکہ دونوں باتیں ہمارے متعلقہ انہوں نے کہی ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اور یہ لوگ کبھی ہمارے ساتھ تھے. اب لوگ اس پاکستان کے ایسے کہیں ہیں، کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے، وہ تو. لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، آپ نے شروع میں کنڈولیزا رائس کی کتاب کی بات کی تھی، غالباً واقعی بی نے وہ نہیں پڑھی، جو کہ لیٹسٹ ہے. اور لیٹسٹ جو آج برسر اقتدار گروپ ہے اور گروہ ہے جو زرداری صاحب کا، کہ اس کے بارے میں اور نیگوسیشن کہاں کیسے ہوتی رہی اور کیسے ڈیل ہوئی اور کیسے این آر او آپ پہ آ کے ایمر کر گیا وہ ڈیل جو ہے. مطلب اب یہ کہنا پھر وہ یہ پنجابی ہم کہتے ہیں چھاجی چھاڑنی نو کے مینا دے گی، وہ یہ ہمیں. دوسری بات انہوں نے کیا جی کہ سپریم کورٹ جناب ایسے انہوں نے بات کی جیسے سپریم کورٹ ہمارے، اللہ معافی دے میں کوئی کنٹیمپٹ نہ کر بیٹھوں، کہ سپریم کورٹ شاید پتہ نہیں ہمارے گھر کی کوئی غلام ہے یا کوئی سپریم کورٹ ہم نے کوئی خریدی ہوئی ہے. یا سپریم کورٹ جانے سے پہلے، میاں نواز شریف صاحب کے جانے سے پہلے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے فلور پہ یہ کہہ دیا حسین حقانی کو بلائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، یہ تحقیقات ہوگی. حسین حقانی کو بلایا گیا، ڈیزائن دیا گیا. ہم نے تو بہت دیر کے بعد کی ہے. مطلب ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہ ویسے ہی ایشو ہوا کا ایشو ہے. اگر ہوا کا ایشو تھا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیوں بلایا تھا ان کو؟ لیکن اب اس ایشو کے اوپر کیا آپ اور پی ٹی آئی اب آگے کسی قسم کی الائنس میں یا اتحاد میں یا انڈرسٹینڈنگ میں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا جی، پالیٹکس میں کوئی چیز جو ہے وہ کسی وقت کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. میں نے اس لیے شروع میں یہ کہا ہے، اور میں بھی یہی چیز دیکھ کر کہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں. یعنی وہی جو میاں نواز شریف صاحب کرپشن کے خلاف، عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف، میاں نواز شریف صاحب انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے حامی، وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے حامی، یعنی آلموسٹ سارے کا سارا. اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ دونوں پولیٹیکل فورسز اگر سنسیئر ہوئیں، اور یقیناً سنسیئر ہے، میں یہ نہیں ان کی نیت پر میں نہیں شبہ کرتا اپنے لیڈر پر تو میں ضرورت نہیں کر سکتا، ایون میں انہوں کے خان صاحب کے بھی. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی پالیٹکس جب جو آگے چلے گی تو وہ لوگ جو ہیں، کل کسی لیڈر اور نے بھی کہا ہے، وہ جو ڈیفنس کا جلسہ ہوا ہے اپنا علماء دین کا، تو وہ یہ کسی نہ کسی جگہ یہ نئے اتحاد بنیں گے، انہوں نے کہا. ٹھیک، تو یہ ممکنات میں سے. لیکن سرور صاحب، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جن کو آپ نے آج جوائن کیا ہے، ان کا سٹینس جو ہے وہ میاں نواز شریف کی پارٹی کی طرف بہت سخت ہے، اور تنقید وہ کرتے ہیں زرداری صاحب کے اوپر بھی، اور بڑی سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اب نئے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ثقافت تھوڑی سی تبدیل ہو، خان صاحب تھوڑے سے ڈائلوٹ ہو جائیں، آپ کچھ ریزن کریں، یا آپ کے خیال میں جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے کہ پلیگ آن بوتھ ہاؤسز، پی ایم ایل این بھی ویسی ہے، پیپلز پارٹی ویسی ہے، کیا سیاست کس طرف جائے گی آپ؟ لیکن جی ایک بنیادی بات، اور جس پہ آج بھی عمران خان صاحب نے بات کی ہے، ایک تو سٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں، دوسرا انہوں نے سیاست میں وراثت کی بات کی ہے. یہاں تو اب سیاست وراثت اور ولز پہ آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کی سیاست میں پہلے ول زرداری صاحب کے حق میں، اور اب ول بلاول زرداری صاحب کے حق میں. نواز شریف صاحب کی سیاست، شہباز شریف صاحب کی سیاست، پہلے حمزہ شہباز اور اب مریم نواز. اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ باچا خان تھے اور ولی خان تھے اور پھر اسفندیار ولی. تو کم از کم پاکستان میں یہ پولیٹیکل کلچر تبدیل ہونا چاہیے. انہوں نے تو اپنی امپائرز بنا لی ہیں، خاندانی وراثتیں بنا لی ہیں، اور آج عمران خان نے اس پہ کھل کے بات کی ہے. اور اس بات پہ ہم سب کا سٹانس ایک ہے کہ ہم سیاست میں وراثت کے قائل نہیں ہیں. اور ایک تو اس ایشو پہ بھی سٹیٹس کو، اور اس ایشو پہ بھی پی ایم ایل این اور جن پارٹیز میں یہ وراثت والا نظام ہے ان کے ہم خلاف ہیں. اور جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، میں نے اور نواز شریف نے پالیٹکس میں سٹارٹ اکٹھا ہی کیا.
83 میں میں اگر ڈسٹرکٹ کونسل میں وائس چیئرمین تھا تو 83 میں وہ فائنانس منسٹر بنے، اور وہ کیسے بنے جیسے بھی بات ہوئی، یہ تو پودا لگ گیا ہی جو آج اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہوتا ہے، لگایا یہ پودا اسٹیبلشمنٹ نے، اسے سینچا ہی اسٹیبلشمنٹ نے، اس کی گوڈی کی، اسے پانی دیا، پھر وہ ڈسٹرکٹ کا نظام بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا نا جس وقت آپ نے سیاست شروع ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں، دیکھیں ہم تو الیکشن ہر جگہ لگا رہے تھے، ہم تو الیکشن لڑے، پھر 85 میں اس سابقہ ڈی جی آئی ایس آئے اور اس وقت کے گورنر پنجاب، میں ایم پی الیکٹ ہوا نان پارٹی الیکشنز میں، تو بلا بلا کے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس وقت نہیں جوائن کیا، یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی مسلم لیگ کو ہم نے جوائن نہیں کیا، تو لہذا آپ کے ان کے رستے اور آپ اور ان کی ایک ہو نہیں سکتے، کرپشن ان کی جڑوں میں بھی موجود ہے، انتقام کی سیاست ان کی جڑوں میں موجود ہے، کنفرنٹریشن کی سیاست انہیں گھٹی ہے، میاں صاحب کی سیاست، معذرت کے ساتھ شاہ صاحب تو میرے لیے اعلیٰ سے قابل احترام ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اگر سیاست آپ دیکھیں تھرو آؤٹ، 88 میں فیڈریشن کے خلاف انہوں نے کس طرح کنفرنٹ کیا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، 90s میں انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف کس طرح کنفرنٹ کیا، آرمی کے خلاف انہوں نے کس طرح کنفرنٹ کیا، پریزیڈنسی کے خلاف انہوں نے کس طرح کنفرنٹ کیا، لمبی لسٹ ہے آپ کی، تو لمبی لسٹ ہے، نہیں یہ سارا سننے کے بعد جنہوں نے یہ پودا لگایا انہوں نے اٹھ کے ان کے خلاف بات کرنی شروع کی، یہ لمبی دیکھیں جی خان صاحب سے بڑی اچھی بات کی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کی بات، وراثت کی بات ہے بڑی چلتی ہے، پتہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی غلام سرور خان صاحب بھائی ہیں میرے علاقے کے ہیں، آج یہ 3 بھائی اکٹھے شامل ہوئے ہیں غلام اپنا عمران خان صاحب کے پاس، محترم سرور خان صاحب، محترم صدیق خان صاحب، محترم شفیق خان صاحب، فاروق لغاری صاحب کے دونوں بیٹے شامل ہوئے ہیں آج مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ، اسی طرح میں باقی بات میرے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے کہ میں ان کو آپ کو بتا دوں، شاہ قریشی صاحب کے بھائی بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں، اب یہ کہنا، لیکن میں باوجود اس کے کہ میں بھی اس بات کے میں حق میں ہوں عمران خان کی اس بات پہ، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، اگر سرور خان کا بھائی صدیق خان اپنے گٹس پہ اگر پالیٹکس پہ آتا ہے تو کیوں اس پر پابندی ہے کوئی؟ اگر شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز شریف یا فاروق لغاری کا بیٹا جمال لغاری اگر اپنے گٹس پہ، یا پرویز لائی کا بیٹا اپنے گٹس پہ اگر وہ پالیٹکس میں آتا ہے تو ان کا رائٹ ہے۔